السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو باتوں کا سلسلہ جیسے جاری تھا، لاسٹ ویڈیو جہاں پہ میں نے ختم کی تھی، کل اچانک سے ایک تو موبائل کی بیٹری بالکل ڈاؤن ہو گئی، اور لاسٹ پہ میں آپ سے سلام دعا نہیں کر سکا، تو اس کے لیے معذرت۔ تو جتنی بنی تھی پھر اس حساب سے پھر مجھے جو ہے نا اپلوڈ کرنی پڑی۔ کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ اس میں نہیں کرتا، جیسی ریکارڈنگ ہوتی ہے ایز اٹ از میں جو ہے نا اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں ویڈیو کو۔ خیر بہرحال، تو بات چل رہی تھی کہ کچھ ایسا موڑ آیا، کچھ ایسا وقت آیا میرے اوپر کہ میں نہیں بھلا سکتا اس کو۔ ہوا کچھ ایسا تھا کہ بچوں کے، میرے فیملی کے واپس آ جانے کے بعد نا، کچھ عرصے بعد مجھ سے، میں ایسے ہی نا صبح اٹھا، چھٹی کا دن تھا، ادھر چھٹی تھی مجھے آفس سے، تو میں نے سوچا چل کے آج جو ہے نا قسط بھر دی جائے اس کی گاڑی کی، کیونکہ انسٹالمنٹ پہ تھی کیا سپورٹیج۔ تو میں بینک گیا، وہاں پہ بینک میں جا کے میں نے جو ہے نا اس کی قسط بھری۔ قسط بھر کے میں جیسے بینک سے نیچے آیا تو ایک سعودی جو تھا لڑکا، وہ میرے پاس آیا، تو اس نے کہا جی محمد مدنی۔ میں نے کہا جی۔ اس نے کہا ہے، اس نے وہ کارڈ وغیرہ بھی لگایا ہوا تھا نا ANB بینک کا، ANB بینک تھرو میری گاڑی نکلی ہوئی تھی نا کیا سپورٹیج۔ تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ کھڑی ہے میری گاڑی، آج پارکنگ میں ہے۔ وہ آیا میرے ساتھ، اس نے پارکنگ میں آ کے میری گاڑی چیک کی۔ گاڑی چیک کرنے کے بعد اس نے جو ہے نا گاڑی میں سے، چابی میں سے جو ہے نا اس نے سٹارٹ کی، گاڑی کو سٹارٹ کر کے اس نے تھوڑا گھمایا ادھر ادھر کر کے، اس کے بعد جو ہے نا اس نے مجھے گھر کی چابی نکال کے مجھے دے دی اور گاڑی کی چابی اپنے پاس رکھ لی۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہے آؤ اوپر آؤ، وہ جو ہے بینک مینیجر اس سے بات کرو۔ میں نے کہا کیا بات کروں؟ اس نے کہا وہ مجھے نہیں پتہ، آپ اوپر آئیں اور بینک مینیجر سے بات کریں۔ چلو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اوپر گیا، ایک سعودی اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس کو میں نے جا کے سلام کیا۔ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، نہ اس نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ تو میں نے اس کو کہا سر، عربی میں نے کہا سر میری گاڑی ہے، آپ لوگوں نے پکڑ لی ہے، مجھے اس کا جواز کوئی یعنی کہ ریزن تو دے مجھے۔ تو اس نے نا پھر آواز دی لڑکے کو جو میرے ساتھ گیا تھا سعودی، کیا مسئلہ ہے اس کا، یہ کیا ہے اس کا ایشو، کیا ہے یہ گاڑی کا، کیا کہہ رہا ہے اس کا، کون سی گاڑی اس کی؟ اس نے بتایا سر یہ اس کی فائل ہے، یہ اس کی گاڑی ہے، یوں ہے وہ، عربی میں انہوں نے بات کی کہ جو ہے نا یہ اس کی فائل ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس نے جب وہ فائل یوں کھول کے دیکھی، دیکھتا رہا، تو بعد میں مجھے کہتا بیٹھو ادھر سامنے۔ میں بیٹھ گیا۔ مجھے کہتا ہے آپ کی گاڑی؟ میں نے کہا جی سر۔ تو اس کا کہنے کا ایک طریقہ تھا نا، میں دل کرتا ہے آپ کو بتاؤں میں۔ اس نے نا میرے سامنے ایک، یعنی کہ مجھے سامنے بٹھا کر اس نے ایک ایسا مجھے گاڑی کے بارے میں بتایا کہ میں نے کہتا آپ کی گاڑی کیا سپورٹیج ہے؟ میں نے کہا جی سر کیا سپورٹیج ہے، یہ نمبر ہے اس کا۔ تو اس نے کہا دیٹس یور کار لاسٹ۔ تو میں کہا سر یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بلاسٹ ہو گیا، کدھر ہو گیا؟ گاڑی میری نیچے کھڑی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے پکڑ لی ہے، کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہتا آپ کی گاڑی ختم ہو گئی ہے، اب آپ کو گاڑی نہیں ملے گی۔ میں نے کہا ریزن کیوں ختم ہوگی، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے جو ہے نا ایسے، اس نے پھر فائل کھولی، فائل کھول کے مجھے نا ایک پیپر نکال کے دیتا ہے، کہتا ہے یہ دیکھو تم نے جو ہے نا کسی مہینے میں 3-4 مہینے پہلے اس کی ایک قسط لیٹ بھری تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیٹ بھری تھی آپ نے 300 ریال، اس کا جرمانہ کیا تھا، وہ رسید میرے پاس ہے، وہ اس میں جو آپ پیپر آپ کے پاس ہے اس میں بھی وہ مینشن ہو رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ، بہرحال گاڑی اب آپ کی ضبط ہو گئی ہے، اب آپ نے بس گاڑی آپ کو نہیں ملی۔ پریشان ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ماجرا بن گیا۔ اب اس گاڑی کی جو ہے میں نے قسط بھی پے کی ہوئی تھی، اب یہ میرے لیے بہت بڑی ٹینشن تھی۔ سوری بچے آ گئے تھے تھوڑا اس لیے تو بہرحال اب میرے لیے ٹینشن بن گئی کہ بھائی یہ کیا بن گیا کہ گاڑی کیوں ضبط ہو گئی ہے۔ بڑا پریشان ہوا، میں نے اپنے آفس میں فون کیا کہ بھائی ایسے ایسے بات ہے، چھٹی تھی، کسی نے پہلے تو فون نہیں اٹھایا۔ پھر جو ہمارے سپروائزر تھے میں نے ان کو کال کی کہ بھائی ایسے ایسے بات ہے، میں یہاں پہ قسط بھرنے آیا ہوں، انہوں نے میری جو ہے نا وہ گاڑی ضبط کر لی ہے، میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں۔
انہوں نے کہا جی آپ ایسے کریں، آپ صبح آفس آئیں گے تو آفس میں صبح بات ہوگی۔ چلو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو صبح جب میں آفس گیا، میں نے آفس سے جا کے ان سے بات کی، میں نے پوچھا ان سے، تو انہوں نے مجھے کہا جی گاڑی کا کیا مسئلہ بنا، کیسے بنا، کیا ہوا۔ میں نے کہا یہ سارا ماجرا میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا انہوں نے گاڑی ضبط کر لی ہے اور وہ مجھے گاڑی نہیں دے رہے۔ وہاں سے ایک سعودی جو تھا ہمارا، وہ میرے ساتھ ہے، اس نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کون سا بینک ہے؟ میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا یہیں پاس میں وہ بینک ہے پڑا۔ کہتا کل کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کل میں نے کال کی تھی، ہماری جو ٹیم جو تھی وہ چھٹی پر تھی، یعنی کہ میں جس بیچ میں تھا وہ چھٹی پہ تھا کل، کیونکہ ہم پروموشن وغیرہ بھی کرتے تھے رات کو، تو اگلے دن ہمیں جو ہے نا وہ چھٹی ہوتی تھی۔ اگر ہم رات کو لیٹ نائٹ اگر جاتے ہیں کچھ، یعنی کہ ڈبل شفٹ لگا کے جاتے ہیں، تو صبح ہماری چھٹی ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا وہ میرا سپروائزر بھی چھٹی پہ تھا اور میں بھی چھٹی پہ تھا، تو میں کیسے آتا؟ میرے پاس ٹائم فری تھا، تو میں نے کہا میں قسط بھر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا چلو چلے کوئی مسئلہ نہیں، چلتے ہیں۔ میں گیا وہاں پہ، گاڑی جا کے میں نے جو ہے نا ان کو اپنا بتایا، اس کو بینک مینیجر کا، تو وہ گیا سعودی، انہوں نے مجھے باہر بٹھا دیا، سعودی اندر چلا گیا۔ اب سامنے وہ شیشے میں اس کا آفس تھا، وہ نظر آ رہا تھا، اس نے جا کے اس کا ہاتھ چوما، اس نے اس کا ہاتھ چوما، انہوں نے گالوں پہ وہ جو کس وغیرہ کرتے ہیں وہ کیا انہوں نے جو ان کا طریقہ ہے۔ تو اس کے بعد جی وہ سامنے بیٹھ گئی، انہوں نے بتایا اس سے جو معاملات ہوں گے، انہوں نے ڈسکس کیے ایک دوسرے سے۔ تو وہ جب باہر نکلا نا آفس سے تھوڑی دیر بعد، تو کچھ وہ مایوس سا تھا۔ بہرحال اس نے مجھے یہ یقین دلا کہ ٹینشن نہ لو، گاڑی مل جائے گی۔ میں نے کہا اچھا، مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا آپ کے بیہیویئر سے کہ مجھے گاڑی مل جائے گی۔ اس نے کہا نہیں آپ پریشان نہ ہو، گاڑی مل جائے گی، دیکھیں گے، اللہ خیر کرے گا۔ چلو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں اب کیا کروں گا، کیسے کروں گا، اپنی ڈیوٹی میں کیسے کنٹینیو کروں گا؟ اس نے کہا ایک دو دن میں گاڑی کا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اب جی اگلا دن آ گیا، اگلے دن اب جس کمپنی میں کام کر رہا تھا وہ یونیلیور تھی، میں تھرڈ پارٹی تھرو تھا۔ تب اب یونیلیور کہے کہ بھی بندہ دو ہمیں، اب بندے کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ چلو بہرحال جی میں کمپنی نے کہا جی ابھی ہمارا مسئلہ بھی نہیں ہے، مسئلہ آپ کا ہے، آپ نے خود اس کو فیس کرنا ہے، آپ نے مارکیٹ بھی جانا ہے، وزٹ بھی کرنا ہے، آپ نے کام کرنا ہے، نہیں کرنا تو آپ ہماری طرف سے فارغ ہیں۔ پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ بن گیا۔ بہرحال صبح نکلتا، ایک ٹیکسی سے ایک مارکیٹ میں جاتا، پھر وہاں سے فری ہو کے دوسری ٹیکسی پکڑتا، پھر اس سے دوسری مارکیٹ میں جاتا، اس طرح کرتے کراتے 4-5 مارکیٹیں میں جا کے وزٹ کرتا، کیونکہ میں مرچنٹائزر تھا، سیلز مین مرچنٹائزر تھا، تو جا کے دیکھنا پڑتا تھا سب کچھ۔ بہرحال جی اس طرح سے کرتے کراتے وہ تقریباً 4-5 مارکیٹیں جب میں وزٹ کر لیتا، تو میرا یوں سمجھ لیں کہ اگر میں 3 بھی مارکیٹیں وزٹ کرتا تو ایک جگہ سے دوسری جگہ لیموزین جو تھی نا وہ کرایہ لیتی تھی کہ اپنا اللہ بھلا کرے 10 ریال، 15 ریال، 20 ریال، اور 130 ریال تو میرا یومیہ تھا، جو میں ڈیلی کی میری یعنی کہ جو میں سیلری لیتا تھا ان سے منتھلی، وہ 130 ریال میرا پر ڈے تھا۔ وہ اس طرح کرتے کراتے وہ گھر جب واپس لوٹتا، اور اب یہ تھا عالم کہ پہلے تو جو میری مارکیٹیں تھی نا وہاں پہ حافلہ چلا جاتا تھا، 2-3 ریال میں ڈسٹنس کچھ اس پہ حافلے پہ طے کر لیتا تھا، کچھ میں پیدل چل لیتا تھا۔ اب یہ جو دوسری مارکیٹیں تھیں وہاں پہ حافلہ جاتا ہی نہیں تھا، اب یہ بہت بڑی میرے لیے پرابلم تھی۔ بہرحال دیکھتا رہا، سفر طے کرتا رہا، چلتا رہا، تو ادھر اب وہاں سے فری ہو کے سیدھا بینک بھی جاتا گاڑی کا پتہ کرنے۔ اب یہ برانچ اور ہے، وہ مین برانچ تھی جہاں پہ انہوں نے میری گاڑی پکڑی، یہ دوسری برانچ تھی جہاں پہ کیسز وغیرہ سب سولو کرتے تھے۔ اب وہاں پہ ڈیلی جاتا، ان سے جا کے ملتا، ان سے بات کرتا، ان کو ریکویسٹ کرتا، وہ کہتے آج نہیں کل، آج نہیں کل، آج نہیں کل، اس طرح کرتے کراتے کچھ مہینہ 2 مہینہ گزر گئے۔ اب میں پیچھے گھر فیملی کو ٹیک کیئر نہیں کر سک رہا، ان کو پیسے نہیں بھیج پا رہا، جو خرچہ ہے وہ یہیں پہ پورا ہو رہا ہے، سیونگ نہیں ہو رہی، ایون کے بعد میں مہینے بعد مجھے کچھ بچ بھی نہیں رہا، میں اب خود کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں بچ رہا، کیونکہ وہ روم جو تھا وہ رینٹ پہ تھا، آپ کا کھانا پینا ہے، ٹرانسپورٹ ہے، وہ اس حساب سے میرے پاس کچھ بھی نہیں بچ رہا تھا۔ بہت پریشانی ہوئی، تنگی ہوئی، کرتے کراتے 2 مہینے گزر گئے، اسی طرح سے 3 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے۔ 4 مہینے بعد جب میں دوبارہ بینک میں گیا، یعنی کہ اس دوران بھی جاتا رہا، یہ نہیں کہ بھی ہفتے میں 2-3 دفعہ میں جاتا تھا لازمی، تو وہ مجھے اسی طرح بعض بندہ نہیں ملتا تھا جو میرا کیس جس کے پاس تھا
جب وہ ملتا تھا وہ کہتا تھا اوکے ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ٹینشن نہ لو، بس یہ کر کے انہوں نے مجھے بھیج دینا۔ بہرحال جی ہمت میں نے نہ ہاری، میں جاتا رہا، جیسے بھی تھا جو بھی تھا وقت سے لڑتا رہا سب کچھ۔ ایک امید تھی دل میں کہ چلو کچھ مہینے گزرے، اللہ خیر کرے گا گاڑی مل جائے گی، کیونکہ وہ جو گاڑی تھی میرے لیے، اب ایک راز کی بات بھی آپ کو میں بتاتا چلوں یہاں پہ، کہ جب میں دبئی میں تھا تو اس ٹائم بھی میں اس گاڑی کو دیکھتا تھا، مجھے لگاؤ تھا اس گاڑی سے نا۔ اب گاڑیاں تو بہت سی ہیں اور اس سے بھی بڑی بڑی گاڑی ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی گاڑی نہیں ہے، لیکن میں سوچتا تھا کیا پتہ کیا زندگی میں کبھی یہ گاڑی بھی میری اپنی ہوگی۔ تو یہ سوچ دل میں آتی تھی میرے نا اکثر، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ میں یعنی کہ ایک جتنی میری کوالیفیکیشن ہے، جتنا میں انسان ہوں، مجھے پتہ تھا کہ یار یہ گاڑی میں مجھے مل گئی تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کو خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے جب میں سعودی عرب میں آیا، اور جب میں نے وہاں پہ جا کے میں ایک 1800 ریال پہ جا کے منتھلی پہ جا کے جو جاب میں کر رہا تھا، اس ٹائم بھی ایک گاڑی وہاں پہ تھی سعودی عرب میں بھی، کیا سپورٹ ہے، تو میں اس کو بھی دیکھا کرتا تھا، پارکنگ میں کہیں کھڑے ہوتے تھے کہ یار یہ گاڑی بھی کبھی میرے پاس آئے گی، کبھی میں اس کا بھی مالک بن پاؤں گا۔ تو وہ خواہشات جو دل میں تھی نا، تو جب وہ گاڑی مجھے ملی تو میرے پاس تو یعنی کہ خوشی میں بس بتا نہیں سکتا، میں بہت خوش تھا اس کے بعد۔ بہرحال جی لگا رہا، بات آگے بڑھاتے ہیں، بہت اس گاڑی کے پیچھے میں لگا رہا، یعنی کہ جب انہوں نے پکڑ لی 4 مہینے گزر گئے، ہر مہینے آ جا رہا ہوں، فارغ ہو کے مارکیٹ سے سیدھا ادھر ہی جا رہا ہوں۔ چوتھے مہینے یا 5ویں مہینے جا کے انہوں نے مجھے کہا جی گاڑی جو ہے نا آپ کو تقریباً 7000 ریال دینا پڑے گا، اس کا وہ جرمانہ ہے آپ کے اوپر، وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، وہ یعنی کہ اس کی پیمنٹ میں بھی نہیں آئے گا، جو اینول پیمنٹ ہوگی یا اس کی جو پیمنٹ ہے فل فائنل پیمنٹ ہے اس میں بھی نہیں آئے گا وہ 7000، وہ ویسے ہی آپ کو جرمانہ جو ہے نا وہ پے کرنا ہے۔ وہ میں نے کہا اللہ کے بندو 7000 کچھ 100 ریال ہوتا ہے، 500 ریال ہوتا ہے، کوئی 1000 ریال ہوتا ہے، 7000 ریال وہ میں کہاں سے پے کروں گا 7000؟ انہوں نے کہا جو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے، وہ آپ پے کریں گے تو آپ کو ملے گا۔ یہ تو نئی بات ہو گئی، اب میں 7000 ریال کہاں سے ان کو میں دے دوں؟ اب میں اسی اتنی قسطیں پے کیے کروں، 2500 یعنی کہ اپنا اللہ بھلا کرے آپ کا 1300 اور 75 ریال اس کی مہینے کی قسط تھی، اس حساب سے میں تقریباً اس کی زیادہ نہیں تو کوئی 18-20 قسطیں پے کیے کھڑا تھا اس کی، تو زیادہ بھی ہو سکتی 21-22 بھی ہو سکتی ہیں، بہرحال اتنا پیسہ تو میں ان کو دیے کھڑا تھا۔ وہ اب یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی اور قسطیں جو ہے نا آپ 7000 ریال ایکسٹرا آپ پے کریں، تو بڑا پریشان ہو گیا، خدا کے آگے آ کے گڑ گڑایا کہ یا اللہ یہ کس آزمائش میں تو نے مجھے ڈال دی ہے، میں کہاں جاؤں گا، میں کیا کروں گا؟ اتنے مہینے ہو گئے میں جس گاڑی کے پیچھے لگا ہوا ہوں، مجھے مل جائے گی، وہ مجھے نہیں مل رہی، اور اس کی میں گاڑی چھوڑنے پہ بھی آ گیا تھا لاسٹ ٹائم، پھر میں نے کہا میں خلی بلی کرو، میں گاڑی لیتا ہی نہیں ہوں، جان چھڑواؤ اپنی، میں اپنی جاب کنٹینیو کرتا ہوں، میں کوئی چھوٹی موٹی گاڑی لے کے میں ویسے ہی دوبارہ سے زیرو سے میں دوبارہ پھر سٹارٹ کرتا ہوں۔ اب جب لینے گیا ہوں، کچھ دیکھنے گیا ہوں، تو انہوں نے کہا جی آپ کے نام پہ تو پہلے 2 گاڑیاں ہیں پڑی، تیسری گاڑی تو آپ کے نام پہ آ ہی نہیں سکتی، آپ خرید ہی نہیں سکتے۔ اور میں نے کہا یار یہ ایک نیا مسئلہ میرے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب میں نے بینک کو جا کے کہا بھائی مجھے گاڑی نہیں چاہیے، میرے نام سے گاڑی اتار دو۔ انہوں نے کہا جی ہم دوبارہ اس کو سیل پہ لگائیں گے، اگر یہ سیل ہو گئی، جب ہو گئی تب ہو گئی تو آپ کے نام سے اتر جائے گی، تو ختم ہو جائے گی آپ کے نام سے، اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا یار یہ کیسی بات ہے؟ اچھا ہاں، پھر انہوں نے کہا آپ نے اس کی قسط بھی پے کرنی ہے ساتھ ساتھ، آپ کو 4 مہینے ہو گئے، 7 مہینے ہو گئے، آپ نے نہیں گاڑی نہیں یوز کی، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے قسط پے کرتی رہے۔ میں نے 3 مہینے بھی اس کی قسط بھی پے کی تھی میں نے، تو ایک امید تھی کہ بھی مل جائے گی۔ میں نے کہا یار یہ کوئی الگ بات ہو گئی، میں ابھی کیسے میں سب کو کور کروں گا یار، یہ تو نہ دینے والی بات ہو گئی گاڑی مجھے۔ بہرحال جی وہ وقت ایسا میرے اوپر آیا نا کہ 7 مہینوں میں میں زیرو سے بھی بالکل گر گیا، میں گاڑی تو ملی نا، 7 مہینے گزر گئے، کچھ اور بن پا نہیں رہا تھا کہ کیا کرتا، کیسے سروائیو کرتا وہاں پہ۔ پھر یہی ذہن میں آیا
کہ بھائی اب یہاں پہ دانہ پانی ختم ہو گیا ہے، بہتر ہے اپنے ملک میں چلے جائیں۔ جب بندہ اتنا رہ کر بھی 5 سال رہ کر بھی وہاں پہ بندہ ایک ٹائم آئے ایک پل کے لیے زیرو ہو جائے، یعنی کہ اس کی ویلیو زیرو ہے وہاں پر، تو ایسے ملک میں ایسے معاشرے میں رہنے کا کیا فائدہ ہے انسان کو؟ وہ جہاں پہ قانون پہ کوئی چیز اچھا میں کیس کرنے بھی گیا تو میں نے اپنے ریلیٹیوز وغیرہ سے سب سے مشورہ کیا، ایک وکیل سے بھی جا کے ملا، اس نے کہا ایسے تو کئی کیس ہیں بھائی صاحب، جنہوں نے کیس کیا وہ بوڑھے ہو گئے، گاڑی ختم ہو گئی، ان کی کیس چل رہے ہیں، تو فائدہ نہیں ہونا اس کا۔ میں نے کہا یار یہ عجیب بات ہے۔ بہرحال جی پھر یہی سوچا کہ بھائی یہاں سے خروج ہی کر جاؤں، اب یہاں پہ اور کچھ نہیں بننے والا۔ پھر میں نے کمپنی والوں کو کہا بھائی مجھے ایمرجنسی چھٹی لگا کے دے، میں گھر جانا چاہتا ہوں، واپس آ کے پھر جو بھی ہوگا معاملات میں دیکھوں گا۔ پھر ان سے جیسے کیسے میں نے چھٹی لی، اپنی ٹکٹ کرائی اور میں واپس آ گیا۔ یہ میرے ساتھ وہاں پہ حالات ہوئے، یہ میرے ساتھ وہاں پہ معاملات ہوئے۔ کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں شاید اللہ کو یہی منظور ہوگا، اور وہ وقت اور آج تک تو نہیں، اللہ کا شکر ہے پھر بھی کچھ حالات بہتر ہو گئے میرے وہاں سے واپس آنے کے بعد تک، کتنے سال، کیونکہ ایک میں تو میں زیرو ہو کے آ گیا تھا، میرے پاس سیونگ کچھ تھی نہیں، کچھ تھا نہیں میرے پاس، جب میں وہاں سے واپس لوٹا کچھ کرنے کے لیے بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پہ آ کے کچھ جاب ڈھونڈنے گیا تو وہ مجھے بتاتے کہ بھئی 15,000 10,000 یہاں پہ جاب۔ تو میں نے کہا یار اس میں 10-15 ہزار میں کیسے پاکستان میں سروائیو کروں گا؟ وہ اتنے کا تو میرے گھر بچوں کا دودھ بن جاتا ہے میرا۔ پھر گھر جو تھا یا ملتان میں وہ رینٹ پہ تھا، میرا اپنا نہیں تھا، اس کا کرایہ، ہر چیز دیکھنی پڑ جاتی تھی کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے معاملات بن گئے میرے ساتھ۔ بہرحال پھر آگے جو میرے ساتھ ہوا وہ ایک نئی کہانی ہے، ایک نیا فلسفہ ہے، ایک نیا راز ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر میں کروں گا، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں میں بناتا۔ اگر میں پوری لائف اپنی اب تک کی جو زندگی ہے وہ اپنے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو بہت لمبی ویڈیو بنے گی، اس لیے تھوڑی ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ بھی بور نہ ہو، آپ کو بھی مزہ آئے میری سٹوری سننے کا، اور جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں کہ بھائی ایسا کچھ نہ کرنا کہ اتنا لاس ہو جائے آپ کو، ایسے معاملات آپ کے ساتھ ہو جائیں۔ بہرحال اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرے رب کا بہت بہت کرم ہے، میرے اللہ کا الحمدللہ آج بھی میں جو کچھ بھی ہوں جیسا بھی ہوں میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل تو رکھا۔ بہرحال ایک کہتے ہیں نا کہ بڑوں کا سایہ سر پہ ہونا بہت ضروری ہے، ان کی دعاؤں سے بہت کچھ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید یہ وجہ بھی ہے میرے ساتھ کہ نہ میرے سر پہ نہ والدہ کا سایہ نہ والد کا سایہ، اور شاید اس لیے مجھے یہ پریشانیاں دیکھنی پڑی، اور کیا پتہ شاید یہی سب کچھ میرے نصیب میں لکھا تھا۔ بہرحال دعا کیجیے گا آپ سب، نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، میری ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ میری سٹوریز آپ کو کیسی لگتی ہیں، ٹھیک ہے بتائیے گا ضرور۔ باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔